سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد محترم دوستو، اس رات کی اہمیت اور برکتوں کا ہم سب اچھی طرح ہم واقف ہیں اس چیز سے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں جمع کیا ہے دو مقصد کے تحت. ایک تو ظاہر ہے، آپ نے اعلان میں سنا بھی ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہم لوگ جمع ہیں، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی جماعت مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، تو آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ پورا زمین اور آسمان فرشتوں سے بھر جاتا ہے. اور جس وقت ذکر کی مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، جتنے بھی لوگ اس وقت ذکر میں شامل تھے میں نے ان سب کو بخش دیا. سودا بہت سستا ہے دوستو، کہ سب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس رات کی برکت سے جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کو یاد بھی کریں گے، اللہ کی تعریف بھی کریں گے، اس کے پیارے حبیب پہ درود شریف بھی بھیجیں گے. اس کی عجب اپنی لذت ہے، اپنا سرور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں یہ بھی انعام دے دیں گے کہ جو میں نے تمہیں بخش دیا. اور در حقیقت یہ رات جو ہے بھی بخشش کی رات. اس کی سب سے بڑی عبادت جو ہے اس رات کی کوئی معقول نہیں ہے کہ بھئی یہ نفل پڑھیں، یہ کریں، وہ کریں، تسبیح کریں، کچھ نہیں. اس کی عبادت خود ہی اللہ نے بتا دی کہ اس رات میں تم سب اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ میں یہ اعلان کروں گا کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا. مگر ان کو بخشیں گے اللہ پاک جو اس سے بخشش مانگیں گے. ظاہر ہے اگر ہم توبہ نہیں مانگیں گے تو اللہ کیسے بخشیں گے؟ تو ظاہر ہے اس رات میں ہمیں جو کام کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فجر تک منتظر رہیں گے کہ کوئی آئے مجھ سے بخشش مانگے، کوئی عورت آئے، کوئی مرد آئے. گناہوں کو مت دیکھیں، بے شک زمین اور آسمان بڑھ جائیں، اتنے بھی گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے سے کوئی سروکار نہیں، میں رب ہوں، مجھ سے کیا شرماتے ہو؟ میں تو تمہاری ہر چیز کو جانتا ہوں. آج نہیں تو کل تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے حشر میں.
اور تب بھی تو میں تمہیں دیکھوں گا، تو مجھ سے کیا شرمانا، ہو گئے گناہ ہو گئے، ٹھیک ہے کر لیے گناہ تم نے، لیکن میں تو رب ہوں، میں تمہیں چانس دیتا ہوں مرنے سے پہلے، کیا پتا اس سال میں ہمارا نام لکھا گیا ہو کہ تم نے مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں چانس دے رہا ہوں یہ کہ تم مجھ سے بخشش مانگو۔ تو آج مین کام جو ہم نے کرنا ہے، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور بالکل یہ نہیں ڈرنا، اللہ تعالیٰ یاد رکھیں اس چکر میں بالکل نہیں ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا ایک وسوسہ ہوتا ہے، وار ہے شیطان کا، چکر ہے کہ وہ کہتے ہیں انسان سے، وہ پاگل ہے تو کیا کرنے لگا ہے، توبہ کس طرح توبہ کرے گا، تو کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہی کام کرے گا، تو بڑا گناہ گار آدمی ہے، تو کس طرح توبہ کر رہا ہے، یار چھوڑ، کیا توبہ کرنی ہے، تو نہیں کر سکتا بھائی، تو پھر تم نے گناہ کرنے ہے، تم نے پھر کل سے تجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ بالکل یہ نہ سوچیں، یاد رکھیں وہ ذات بہت بڑی ہے، وہ قادر ہے، مطلق ہے، جو آج ہمیں معاف کرے گا تو کل گناہوں سے کل بھی بچائے گا۔ اس چیز سے بالکل انسان نے ڈرنا، رکنا۔ آج موقع مل رہا ہے، آج معافی مانگ لو، مانگیں گے بھائی، تیار ہیں صاحب؟ بالکل ڈرنے کی بات، بس کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہم نے گناہ کی اللہ تعالیٰ، اب تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن آج تم نے ہمیں کہنا ہے معاف کر دینا، تو بس آج جب سے اب تک جو ہمارے گناہ ہوئے ہیں تو کرم فرما ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے معاف کر دیا، بس یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب یہ کام ہو جائے گا پھر الحمدللہ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، دیٹس فنش۔ یہ رات جس نے اس طرح کر لی اس کی ساری رات مقبول ہو گئی، اور کوئی ساری رات عبادت کرتا رہا، جو کچھ کرتا رہا، اور اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، کچھ نہیں ملا، اس نے کام ہی نہیں کیا جو کام کرنے کا تھا۔ اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک چپے پہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں جو سجدے بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو اس نے ہمارے پہ فضل فرمایا ہے، ہم پہ کرم فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں موقع دے دیا ہے۔ عبادت بعد میں ضرور کریں، لیکن سب سے پہلا وہ کام کریں جس کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ رات دی ہے، اس کام کو نہ بھولیں۔ بلا دھڑک جو بھی گناہ ہو گیا، جو ہم سے غلطی ہوئی ہیں، کل کا نہ سوچیں، ہو سکتا ہے کہ بھی باہر نکلیں فارغ ہو جائیں، بخشے گا الحمدللہ، ختم۔ تو ہم نے یہ اللہ سے پہلے، سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس رات میں ہم نے توبہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں بس ہمیں معاف فرما دے، پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ نے خود کہا ہے تم مجھ سے مانگو معاف کر دوں گا، کوئی بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد ہم ذکر کریں، تو پہلے کام تو میں خیال ہم اجتماعی توبہ کر لیں، سب لوگ اکٹھی توبہ ہو جائے تو بہت ہی مزہ آئے گا پھر تو الحمدللہ، ساتھ ہی سب جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ تو میرا خیال ہے پہلے ہم سارے مل کے یہاں بھی جو ہیں اور جو سن رہے ہیں پوری دنیا میں، عورتیں مرد سب میرے ساتھ مل کے آج وہ کام کر لیں جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی دیکھیں حیران ہو جائیں کہ عجیب لوگ ہیں بھائی، انہوں نے تو ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا الحمدللہ، اکیلے نہیں بلکہ پورے مجموعی توبہ کر لی ان لوگوں نے۔ تو اب سب لوگ اپنی یہ نیت کر لیں دل کے اندر پکی، بالکل کسی ہیزیٹیشن کے بغیر، ہمیں کل کا نہیں پتہ، جو ہم کریں جو چاہے کریں، اس وقت ہم نے یہ توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بالکل پکا یہ اپنی نیت کرنی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور اب تک تیری نافرمانیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، تو نے خود ہمیں بلایا ہے، ہم درخواست پیش کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ سب نیت کرتے ہیں بھائی، کیا نیت کہ اللہ تعالیٰ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور اب تک مجھ سے جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، میرے مولا تیرے دربار میں آ گیا ہوں، تو نے خود مجھے بلایا ہے، زندگی کا پتہ نہیں، تو مالک خالق ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے، بس اتنا کہنا ہے، یہ نیت کرنی ہے۔ اور وہ گناہ کے جو کلمات ہیں ہم سب مل کے ساتھ پڑھیں گے، میرے پیچھے آپ پڑھیں گے اونچی آواز سے، کام بن جائے گا الحمدللہ۔ ریڈی ہیں سب لوگ؟ دروشی پڑھ لیں ایک دفعہ، سیدنا مولانا محمد بارک وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه واتوب اليه واتوب اليه آمین 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 الحمدللہ. بس اتنی سی بات تھی، اللہ نے سارے گناہ ہمارے معاف فرما دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب ختم. ایسے ہو گیا کہ جیسے انسان ابھی پیدا ہوا ہے. حدیث چلو بالکل پکا یقین رکھے. اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں بالکل فرشتوں کے مانند ہیں الحمدللہ. ایسا صاف کر دیا اللہ پاک نے سارے گناہوں کو کہ نام نشان نہیں، نام نشانی چھوڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو کچھ ان کی فائلوں میں سب ختم کر دو. ان زمین کے حصوں سے کہتے ہیں جہاں پر اس سے گناہ ہوئے ہیں، اے زمین تمام اس کے گناہوں کو ختم کر دو، نام و نشان مٹا دو. بالکل ختم ہو جاتا ہے پوری دنیا سے، کائنات سے کوئی ثبوت ہی نہیں رہتا اس شخص نے گناہ کیا ہے. کتنی بڑی رات ہمارے لیے. اب یہ بنی ہے شعبان کی رات دوستو، الحمدللہ بہت بڑی رات بن گئی، اللہ نے فضل فرما دیا. اب اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس شکر میں اللہ کو دل کے ساتھ سب لوگ ذکر کریں. اب الحمدللہ اور اس کے الگ ثواب نصیب دے گا اللہ پاک، کرم فرمائے گا.